स्ट्रॉन्ग शख्सियत है, साफ शफाफ। इतना भी नहीं हो सकता, इंसान फरिश्ता नहीं है, लेकिन वो एक ऑनेस्ट आदमी है और एक अच्छा जज है। उनको पता है कि जिस दिन मैं वापस आया उस दिन मेरे लिए सबसे मुश्किल हिस्सा मेरी ज़िंदगी का शुरू हो जाएगा। आसिफ जरदारी मुझे पर्सनली नहीं अच्छे लगते, लेकिन उनको मैं एक गुड पॉलिटिशियन मानती हूँ। ठीक है, आसफा इज़ स्ट्रॉन्ग लाइक बेनज़ीर भुट्टो। वो अगर आती है फ्रंट लाइन पे तो वो खेल सकती है, मगर बिलावल में मैं वो चीज़ देख नहीं रही। तुम क्या संभालोगे मेरे दिल को, तुम तो अपना दुपट्टा भी नहीं संभाल सकते। तो इन्होंने तो हमारे ऊपर ये पिछला 1.5 साल जो गुजरा है, ये सज़ाए बामुशक्कत है हर पाकिस्तानी के लिए। इसहाक डार, राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ, ये तीनों ने मिलकर गेम खेली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं PNN न्यूज़ और मैं हूं बिलाल ज़फ़र। नाज़रीन, आज तक के दिन जब शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद अभी तक डिसाइड नहीं हो सका कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होंगे। हर घर में शोर मचा हुआ है कि निगरान वज़ीर आज़म किसको बनाया जाएगा, और सियासी मामलात जो हैं वो जिस तरह के चल रहे हैं वो आपके सामने हैं। और इस हवाले से आज जो हम मैडम लाला रुख के पास आए हैं, प्रेडिक्शन करती हैं बहुत ज़बरदस्त, और इनकी जो प्रेडिक्शन की हुई जो चीज़ें हैं वो कई बार सही भी साबित हुई हैं। और साइकिक जो है रीडर हैं, फेस रीडर हैं, इनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से सियासी तनाज़ुर को किस तरह देखती हैं कि क्या होने जा रहा है हमारे मुल्क में, कौन सियासी बंदा ब्यूरोक्रेट जो है वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी और इमरान खान का फ्यूचर क्या है, सब बातें इनसे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमें टाइम दिया। या कैन आप दो या कैन नस्तीन। नहीं बिलाल, थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया। सब रियली बहुत परेशान हैं। आज मैं निकली थी घर से बाहर तो लिटरली हर बंदा रोक के पूछ रहा था, आपने कहा था 3 दिन में इमरान खान बाहर आ जाएंगे, क्या हुआ, निगरान हुकूमत कौन होगी, नोबडी नोज़। बात यह है कि जब आप ये साफ़ और शफाफ कोई चीज़ नहीं होती, क्लैरिटी नहीं होती, आपको डेस्टिनेशन अपनी समझ नहीं आती, तो आप हमेशा ये गलती करते हैं कि आप डिपेंड करते हैं ड्रॉ ऑफ द लक पे। कि एक निकाल लिया, 4 नाम रखे हैं, आपने एक पर्ची निकाल ली, जिसका नाम आ गया आपने उसको कर दिया। अपने इल्म के मुताबिक बताइए कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म का फ़ैसला नहीं हो पाया अभी तक, तो आप क्या प्रेडिक्शन करेंगी कि कौन निगरान वज़ीर-ए-आज़म है? रमदे, इंशाल्लाह जैसे खलीलुर रहमान रमदे रमदे जी। ही इज़ अ गुड पर्सन, अच्छा इंसान है, और वो बहुत जल्दी किसी की बातों में नहीं आता, ना वो लोगों के हाथों में खेलता है। शख्सियत जो है साफ सफा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग शख्सियत है, साफ शफाफ। इतना भी नहीं हो सकता, इंसान फरिश्ता नहीं है, लेकिन वो एक ऑनेस्ट आदमी है और एक अच्छा जज है। मतलब जुडिशरी में से चुना जाएगा। जुडिशरी में से चुना जाएगा। उसके बाद मियां नवाज़ शरीफ का क्या फ्यूचर देखती हैं? क्या मियां नवाज़ शरीफ इलेक्शन से पहले वापस आएंगे? इस बारे में कोई आपको कोई नोटिस? बिलाल, इस बात में ना, इस क्वेश्चन पे मुझे बहुत हंसी आती है, क्योंकि मैं दिसंबर से कह रही हूँ और ये अगस्त हो गया कि वो नहीं आएंगे पाकिस्तान वापस। ठीक है, तो नवंबर से मैंने कहना शुरू, दिसंबर से मैं कहा नहीं आएंगे। जनवरी में एक लड़की का इंटरव्यू किया, उसने कहा जी उन्होंने 22 तारीख का टिकट लिया, मैंने कहा नहीं आएंगे। फरवरी में मैंने कहा नहीं आएंगे। वो हज कितना मुश्किल काम है, तुम सोच नहीं सकते। वो करके वापस लंदन चले गए, पाकिस्तान आए। अगर आना होता तो यहाँ से करीब नहीं पड़ता, 2 घंटे की फ़्लाइट है ना, या 4 घंटे की। लंदन क्यों चले गए वापस? अगर उन्होंने पाकिस्तान का आइडिया उनके माइंड में है ही नहीं। उनको पता है कि जिस दिन मैं वापस आया उस दिन मेरे लिए सबसे मुश्किल हिस्सा मेरी ज़िंदगी का शुरू हो जाएगा, इसलिए वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। भले आसिफ अली ज़रदारी का फ्यूचर क्या है? बहुत बस दी एंड हो रहा है उसका, बिल्कुल उसका भी टाइम करीब, कहानी ख़त्म है। कहानी ख़त्म है, और उसका आगे उसका अलम उठाने वाला जो है वो इतना मजबूत नहीं है कि वो ये इतना वज़नी अलम। आसिफ ज़रदारी मुझे पर्सनली नहीं अच्छे लगते, लेकिन उनको मैं एक गुड पॉलिटिशियन मानती हूँ। पॉलिटिकली वो बहुत अच्छा खेलते हैं, क्योंकि उन्होंने एक किताब पढ़ी है मैकियावेलियन। ठीक है, ये एक कहानी है जो कि बताती है आपको कि पॉलिटिक्स कैसे करते हैं। तो आसिफ ज़रदारी ने हमेशा बड़ा अच्छा फील्ड पे खेला है, ना उसने बहुत ओवर जज्बाती हुआ है, ना उसने कभी अंडरमाइन किया, और अपना जितनी दौलत बनाना चाहता था उसने बना ली, किसी ने उस पर सवाल जवाब भी नहीं किया। ठीक है ना, उस पर क्यों नहीं केसेस बने, उसको क्यों नहीं, ये लोग खेलते रहे, मेरी तेरी बारियां लेते रहे, वेरी पीसफुली, वेरी नाइसली, ओके फाइन। हमारे मुल्क को इतना नुकसान नहीं पहुंचा जितना कि अब पहुंच रहा है। ये जो टाइम है ये बहुत क्रूशल है पाकिस्तान। पीपल्स पार्टी का फ्यूचर नहीं है। बिलावल भी किसी को, बिलावल या ज़रदारी, इनमें से किसी को इक़्तिदार में नहीं देख रही? देखें, अगर तो इनमें से एक नाम आ रहा है मेरे माइंड में जब आपसे सवाल करें, आसफा।
ٹھیک ہے. آصفہ از اسٹرانگ لائک بے نظیر بھٹو. وہ اگر آتی ہے فرنٹ لائن پہ تو وہ کھیل سکتی ہے, مگر بلاول میں میں وہ چیز دیکھ نہیں رہی. نہ انٹیگریٹی, نہ ایتھکس, نہ دیکھو ایک شخص جو اپنے ملک کی زبان بھی 15 سال ہو گئے اس کو واپس آئے ہوئے امریکہ سے. تو امریکہ میں تو پیدا نہیں ہوا تھا نا, یہیں پیدا ہوا تھا, بڑا ہوا تھا, پڑھنے گیا تھا 4 سال. 4 سال کا رنگ 15 سال میں نہیں اتر سکا, ابھی تک اس کو صحیح اردو نہیں آئی. تم وہ کیا نصرت فتح علی کا بہت اچھا گانا ہے, تم کیا سنبھالو گے میرے دل کو, تم تو اپنا دوپٹہ بھی نہیں سنبھال سکتے. تو بلاول کو اردو بھی نہیں بولنی آتی. میں نے بار بار ریکویسٹ کرتی ہوں کہ مجھ سے سیکھ لیں, ٹھیک ہے نا. تو ویری ویک پرسن, باپ کے سائے میں تو وہ اتنا پروان چڑھ گیا ہے. اگر پیچھے آصف نہ ہوتا تو یہ آگے اتنا بھی نہ بڑھتا, آگے اتنا بھی نہ بڑھتا. آخر میں جی میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان ہے اس وقت, نگران حکومت کا اعلان ہونے جا رہا ہے, نگران سیٹ اپ بنے گا, اور اس کے بعد کی بڑی پریڈکشن کر دیں کہ کس پارٹی کی حکومت بنے گی؟ انشاءاللہ پی ٹی آئی کی. پی ٹی آئی کی حکومت بنے گی. جی ہاں, عمران خان تو نااہل ہو چکے نہیں ہوئے نااہل, ابھی تک ان کی نااہلی کا. 5 سال کے لیے نااہل کر دیا انہوں نے. دیکھو بات سنو, جو کورٹ اس وقت بیٹھے ہیں وہ کس کے ہاتھ میں ہیں؟ جس نے یہ کیا ہے وہ کون ہے؟ بعض دفعہ کورٹ ثاقب نثار کے کورٹ سے, وہ عمران خان کے کورٹ سے. دیکھیں جس کے بھی کورٹ تھے نا, وہ عمران خان کو نااہل قرار دینے کے ایک ٹائٹ ماحول کے اندر آپ ایک بندے کے گرد گھراؤ کر کے آپ اس سے کچھ بھی کہلوا دیں. ایک عام بندہ ہے, آپ اس کو سڑک سے اٹھا کے لے گئے, آپ نے اس کے اوپر 4 کیسز ڈال دیے, اس کو خوب ڈنڈے مارے, اس نے کہا یہ ہاتھی ہے, اس نے کہا ہاں یہ ہاتھی ہے, وہاں چونٹی پڑی ہوئی تھی, اس نے کہا یہ ہاتھی ہے. ڈنڈوں میں تو کوئی بھی کچھ بھی کہہ دے گا. اس کا جو نااہل ہونے والا یہ ہے, یہ سارا ڈیزالو ہو جائے گا, وہ اپنی واپس لے لیں گے کہ ہم نے اس کو انڈر پریشر عمران خان کی نااہلی واپس لے لی جائے گی, واپس لے لی جائے گی انشاءاللہ. اور شہباز شریف کا فیوچر آپ بتا رہے تھے کہ کیا وہ پرائم منسٹر بن سکیں گے دوبارہ؟ مجھے اب ان کا نہیں نظر آتا. دیکھیں میں سڑک پر بھی چلتی ہوں, میں لوگوں سے باتیں بھی کرتی ہوں, میں رکشے والے سے بھی بات کرتی ہوں, میں ریڑھی والا, فروٹ والا اور سبزی والے سے بھی بات کرتی ہوں. اس وقت کوئی شخص نون لیگ کے ساتھ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ واپس جو آئے تو انہوں نے تو ہمارے اوپر یہ پچھلا 1.5 سال جو گزرا ہے یہ سزائے بامشقت ہے ہر پاکستانی کے لیے. انہوں نے تو یہ کہہ کر وہاں سے نعرے لگاتے آئے تھے کہ ہم بہتری کریں گے. تو اگر انہوں نے کوئی بھی 2 کام ایسے کر لیے ہوتے نا جس میں ذرا سی پاکستانیوں کو بہتری نظر آتی یا پنجاب میں نظر آتی, چلو ایک صوبے کو تو سنبھال سکتے تھے نا. کچھ بھی نہیں ہوا, خالی پکڑو کھیلوں پہ پکڑو کھیلو. بھائی کبڈی کا کھیل تو نہیں ہے, یہ پورا ملک ہے جس کے آپ سربراہ بنے ہوئے ہیں, پرائم منسٹر بنے ہیں. آپ نے آ کے زوری لیا اور آپ نے کہا کہ جی میں کرتا ہوں. جیسے کہ ایک آدمی کسی کے گھر میں گھس جائے اور کہے جی آپ کے بیوی بچوں کا خیال تو میں رکھتا ہوں, آپ بیٹھ جائیں ذرا آرام سے, میں سارا پرووائڈ کر دوں گا, راشن وانے کچھ سب کچھ, روز پانی کی بالٹی بھر کے لا دے, کہ لو جی منہ ہاتھ دھو لو. تو پانی سے تو پیٹ نہیں بھرتا, ہمارا پیٹ تو نہیں بھر رہا, ہم لوگ تو 2 وقت کی روٹی کے لیے. آج میں 4 آئٹم لائی ہوں صرف اسٹور سے 7,500 روپے کے, دودھ اور چائے کی پتی, 2 ایک صابن اور صرف, اسی 4 چیزیں لائی ہوں 7,500 میں. یہ راشن میرا 2,500 میں پہلے آتا تھا, 5,000 مجھے ایکسٹرا دینے پڑے. تو میری بھی کی نکل گئی, ٹھیک ہے نا. تو سب کو مشکل ہو رہی ہے. بجلی کے بل کیا ٹیکسز لگا رہے ہیں بھائی, بجلی کے بل پہ کون ٹیکس لگاتا ہے؟ مطلب مہنگائی کا ذمہ دار شہباز شریف. ایبسلیوٹلی. اسحاق ڈار, رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف, یہ تینوں نے مل کر گیم کھیلی ہے. اور پھر پتہ نہیں کتنا خزانہ ہے پاکستان میں, پھر لوٹ کے جا رہے ہیں. ہمیں کیا کرنے آئے تھے؟ وہ کسی نے بڑا اچھا جوک بھیجا تھا, بھائی پاکستان میں اتنا خزانہ ہے, ہر کوئی آتا ہے لوٹتا ہے اور چلا جاتا ہے, اور پھر خزانے نکل آتے ہیں. میاں نواز شریف بھی واپس نہیں آئیں گے, مریم نواز کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا, شہباز شریف کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا. یہ سمجھے کہ بس یہ ختم ہو گئے. مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنا یہ لاسٹ ٹائم دیکھ رہی ہے. لاسٹ ٹائم دیکھ رہی ہے. اگر یہ اچھا کھیل لیتے نا, یہ لاسٹ 1.5 سال اچھا کر لیتے تو ان کا بہت واہ واہ ہو جاتی, کیونکہ عوام اس وقت انتظار میں تھی کہ کوئی مسیحا ہو. وہ پھر مڑ کے عمران خان سے ہٹ کے پھر واپس اس کی طرف جا رہے ہیں. آپ نے دیکھیں گے کہ سارے لوگ جو ان کی پارٹی چھوڑ کے گئے ہیں سب واپس اس کے ساتھ جڑ جائیں گے. اس نے خود یہ ایک عقل مندی کا سٹیپ لیا ہے کہ اس نے سب کو خود کہا ہے کہ آپ لوگ الگ ہو جاؤ, کیونکہ جس طرح کا بیہیویئر کر رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں پرسنلی کہ آپ نے کتنے پولیٹیشنز کو کون سچ بولتا ہے, منہ پہ کوئی بھی نہیں بولتا. جتنا بری ٹریٹمنٹ اس وقت لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے جو ان کے ارد گرد کے اور قریب کے لوگ ہیں, تو میں بھی یہ کہتی اگر میرے بچوں کو کوئی اس طرح ظلم کر رہا ہوتا تو میں کہتی بیٹا کہہ دو کہ یہ ہماری ماں ہی نہیں ہے. اسی طرح ان لوگوں نے کہہ دیا یہ ہمارا ہیڈ ہی نہیں, ہم پی ٹی آئی میں ہے ہی نہیں.
سارے بھاگ گئے. یاسمین راشد نے کہا کہ جو میری بچی کے ساتھ ہوا جو ہوا میں بہت بیمار ہوں. وہ جو ہے جس کے بعد شیرین مزاری اس نے کہا جو میرے گھر میں ہوا میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی ہے میں جتنی اپسیٹ ہوں میں چھوڑ رہی ہوں. تو ظاہری بات ہے جس کو اپنی عزت نفس چاہیے وہ اس گندے کھیل میں یہ کبڈی سے بھی گندا یہ کیچڑ میں کبڈی ہے. خالی وہ کچھے پہنے ہوئے کبڈی والے بندوں کو دیکھے انہوں نے کیا پہنا ہوتا ہے اور مٹی میں کھیل رہے ہیں. یہ اتنی گندی گیم ہے پالیٹکس. میرے ابا نے میں بہت شوقین تھی پالیٹکس کی. 82 میں جب میں یونیورسٹی میں تھی تو مجھے آفر آئی تھی پیپلز پارٹی سے کہ آپ وائس پریزیڈنٹ ہمیشہ لڑکی عورت ہوتی ہے آپ آئیں. میرے فادر نے کہا پالیٹکس کی طرف دیکھنا بھی مت جانا بھی مت. چلیں جی بہت شکریہ ناظرین. آپ نے میم لالا رخ کی گفتگو سنی اور بہت بڑی جو انہوں نے پروڈکشنز کی ہیں اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عمران خان 2 دن کے اندر جو ہے وہ رہا ہو جائیں گے واپس آ جائیں گے. مسلم لیگ نون میاں نواز شریف میاں شہباز شریف کا سیاست میں جو ہے یہ آخری ٹائم چل رہا ہے. اس کے بعد ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا مطلب اقتدار میں وہ نہیں آ سکیں گے. مریم نواز کے بارے میں جو ان کی پروڈکشن ہے یہ ساری چیزیں ہیں. ابھی تک کے نگران وزیر اعظم کا نام جو سامنے آیا لالا رخ کے مطابق وہ جسٹس خلیل الرحمان رمدے ہیں. ان کی پروڈکشن کی گئی ہے کہ وہی وزیر اعظم ہوں گے. وہ ایک اچھی شخصیت کے حامل انسان ہیں اور نیک بندے ہیں. ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ یہ چیزیں سچ ثابت ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.